جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد ساجد. ساجد. کہاں سے؟ جی میں لاہور سے ہوں. اچھا، تو کیا آپ میسج کیا تھا وہ تھوڑا سا بتائیے، مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ ویڈیوز میں نے آپ کو بھیجی تھی ایک دو دن پہلے کی ہے، وہ خبیث آدمی کی. کون سے آئی نہیں ویڈیو؟ کون سے خبیث آدمی؟ کوئی تھوڑا سا بتائیے. اچھا، ویسے بھی ایک کنفیوژن ہے وہ دور کر دیں. پچھلے دنوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے آپ نے امام کا بتایا نا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو اب ایک بلیور ہے، اس کی جو محلے کی مسجد ہے، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ کہیں تک مطلب کسی امام تک یا کسی علاقے تک قاسم بھائی کا پیغام نہ پہنچا ہو. تو اگر تو ان کیس اگر ان کو نہیں پتہ، تو وہ جو بلیور ہے وہ اس بات سے مطلب کہ ان سے بات نہیں کر رہا کہ یہ انہوں نے اگر انکار کر دیا تو میرے لیے کہیں اور جا کے نماز پڑھنا مشکل ہے، تو کیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ان سے بات نہیں کر رہا، وہ بات کرے یا نہ کرے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے انکار نہ بھی کیا اور اقرار تو نہیں نہ کیا. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اللہ کہہ رہے ہیں اکثر کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے، اکثر کے اوپر انہیں پتہ نہیں ہے. میں بتا رہا تھا ابھی کی نہیں بات، کم از کم کافی ماہ پہلے کی بات ہے. مری گیا میں پتریٹا چیئر لفٹ سے باہر نکل رہا تھا تو ایک آگے سے بندہ آیا، تو لکس میں تو وہ مجھے پاکستانی لگ رہا تھا، لیکن جب وہ بولا تو اس نے کہا برادر آئی ہیو سین یور ویڈیوز. تو وہ اس کا جو ایکسینٹ تھا نا، وہ نہ انگلش تھا نہ وہ لوکل تھا، تو وہ عربک ایکسینٹ تھا، وہ گلے میں تھوڑی ہا کرتے ہیں نا. تو وہ پھر میں نے اس سے پوچھا تو پتہ نہیں اس نے کہاں کا کہا، موراکو کا کہا یا کدھر کا کہا، مجھے یاد نہیں ہے. وہ کوئی ٹورسٹ آیا ہوا تھا تو اس نے ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی. تو پھر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس نے کون سی ویڈیوز دیکھی ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ محمد قاسم گائے، آئی ہیو سین یور ویڈیوز اباؤٹ محمد قاسم گائے. تو لقد حق القول والا اکثرہم، کہاں عرب بھی بولنے والے، انگریزی بولنے والے، کہاں بات پہنچ چکی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر مولوی تک بات نہیں پہنچی نا تو پھر تو اور بھی زیادہ مجرم ہے. وہ کیا دیکھتا رہتا ہے؟ فیس بک تو وہ بھی یوز کرتا ہوگا، ٹک ٹاک وہ بھی یوز کرتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کے اوپر اتنے یعنی کروڑوں ویوز صرف ہماری ادھر کے اسلام آباد کی ٹیم کے آ رہے ہیں، کروڑوں پر منتھ، کروڑوں صرف اس یہاں کی ٹیم کے سارے پلیٹ فارم ملا لیں، کروڑوں کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ زیادہ تر تو اردو میں ہی ہوتے ہیں. 22 کروڑ تو وہاں میں ایک ہی بندے کو کئی دفعہ بات پہنچ چکی ہے. اگر اس تک نہیں کیا تو پھر تو وہ اور زیادہ مجرم ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ پھر پہنچنی چاہیے تھی، لیکن چلے پھر بھی آپ اس کے اوپر وہ کر لیں، ایک دفعہ اسے کہہ دیں اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ اگر اس نے اقرار نہیں کیا، انکار نہ بھی کیا، اقرار تو نہیں نہ کیا، تو نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی اب، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا کہ اب مہلت ختم ہو چکی ہے. یہ یار وہ آج یہ کسی کا ساتھی کا پورا ڈریم ڈیٹیل میں ہے. میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بعد میں اس کو پبلش بھی کریں گے، بلکہ یہ والی سمری بھی اس کے شروع میں لگا دینا کہ وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام فرما رہے ہیں، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے. تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتا ہے کہ مہلت اور نہیں مل سکتی، مہلت ختم ہو گئی ہے. میں سمری بتا رہا ہوں، ایکچوئل ڈریمز ورڈز آپ سن لیں گے اس سے آگے. تو پھر وہ اس طرح کنورسیشن ختم ہو جاتی ہے. پھر رسول اللہ اس شخص کے پاس آتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اور مہلت نہیں دی. پھر رسول اللہ آواز بلند کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. تو ہاں پھر وہ رسول اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے کر دیا کہ جنگ کا اعلان کر دو ان کے خلاف. تو یہ جو میں آج اکثر میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے الفاظ نہیں ہوتے، اکثر یا قرآن کے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے منہ میں الفاظ ڈالے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. تو اکثر اللہ تعالیٰ کمی بیشی اس میں معاف فرمائے. تو یہ ابھی بھی میں نے یہ الفاظ کوٹ کیے وداؤٹ کوٹنگ ڈریم، تو وہ الفاظ تھے. تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس طرح سے کچھ یہ اللہم لبیک کہتے ہیں. اور پھر وہ جس ساتھی نے خواب دیکھا ہے وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ. تو اب یہ وہ سچویشن ہے کہ مہلت تو ختم ہو چکی ہے. تو اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ تک نہیں پہنچی تھی یا کچھ، تو وہ پہنچنی چاہیے تھی. پھر بھی آپ پہنچا دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں. ایون جو آپ رشتہ داروں کے گھر والوں کی بات کریں ان تک کسی نہ کسی طرح پہنچی ہے، لیکن آپ کے اوپر پھر بھی ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیہ، تو میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے
اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں. تو جو آپ کی رعیت میں آپ کا یہ چچا کا بیٹا، کزن، بھائی، امی، ابو، ان سب کو تک بات پہنچانا لازم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پہنچی، مسجد کے امام تک بھی پہنچائیں. وہ نہیں ہے اویس نصیر، وہ ہاں خواب آتے ہیں جس کو ہاں، ویس نصیر اور قاسم، تابی قاسم جو ہے. قاسم. ہاں جی ہاں جی. ہاں تو وہ کیا کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر؟ وہ میں اب کیا، وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ وہ بولنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں بے ادبی ہے جو وہ خبیث کہتا ہے. اچھا، یہ آپ ٹی ایل پی سے تعلق ہے آپ کا؟ کیونکہ یہ جی الحمدللہ. جھنڈا لگایا جی ہوا جی ہے آپ. اچھا، جی جی الحمدللہ. تو آپ کا کوئی اثر رسوخ ہے مطلب ٹی ایل پی کے جو سعد رضوی صاحب یا مطلب جو بڑے لوگ ہیں؟ یہ حضرت وہ ایسا ہے کہ میں تو ایک چھوٹا سا کارکن ہوں. ہماری پی پی ہے 149 139، اس کی میں رکن باڈی میں ہوں، میں دفتر ناظم ہوں. وہ یہ اچھا، ہے کہ تو ہماری اصل یہ آپ ٹی ایل پی تک یا ان کے بڑے جو ہیں ان تک نہیں یہ بات پہنچا سکتے کہ یہ لوگ ایکشن نہیں لے رہے، یا کوئی پرچہ ابھی تک نہیں کٹا کوئی؟ حضرت میں یہ بات نہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ عرصہ 8 سال سے لاہور میں ہے کہ نہیں ہے. میں نے نہیں، دیکھی لاہور ویڈیوز میں آتی نہیں ہے یہ بندہ تو. اصل ہیں. میں یہ لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جی جی اس طرح کے اور بھی بڑے فتنے آئے. وہ پہلے احمد عیسیٰ نام کا ایک بالکل. اٹھا تھا بندہ، جی سن لیں بات سن لیں. تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتا تھا میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں بیٹھا ہوں، لیکن وہ بندہ باہر کے ملکوں میں بیٹھا تھا. اسی جی طریقے جی سے ناصر سلطانی تھا ایک قادیانی، وہ بھی یہی ڈرامہ، اور بھی بڑے جی جی بڑے جی آئے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف نظر آتے ہیں، ویسے یہ ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ یہ بندے کہاں کے ہیں، کون ہیں. ویڈیو ایڈٹ یہ اس حساب سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہی باور کرواتے ہیں کہ ہم دیکھیں جی ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں میٹنگ کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں. لیکن وہ اصل میں ویڈیو ایڈیٹنگ اس حساب سے ہوتی ہے کہ بندے کو یہی باور کرواتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ دیکھو جی ہم نے تو لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر یہ کانفرنس کی ہے، تو یہ کی ہے تو وہ کی ہے. جی بالکل بالکل. بس میں تو یہ دعا کرتا ہوں. وہ مجھے گھر والے بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں جی آپ نہ دیکھیں گا. میں کہا جی میرا ایمان پکا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے خبیث آدمی کو. اللہ معافی دے. نہیں، ہم وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو چلو ایک اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں. قانونی طور پہ دیکھیں، ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنا بڑا جی دعویٰ ہے، جی امام مہدی کا دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. جی جی شیعہ حضرات کی بڑا اثر رسوخ ہے، ٹی ایل جی پی کا جی بڑا اثر رسوخ ہے، اور بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، دیوبند کے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے بڑے اثر رسوخ ہیں. وہابی حضرات کے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں یا ان کی تنظیمات ہیں، ان کے بھی اثر رسوخ ہیں. تو کیا مطلب جی. یہ بڑے لوگ کوئی ایکشن نہیں لے رہے اس کے اوپر؟ کیا آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کیا کروں. میں کیا کروں کہ میں مطلب کہ چھوٹا سا ایک ذہن رکھنے والا بندہ ہوں، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں میں. لیکن ایک بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے وہ مرزا انجینئر پلمبر کو انہوں نے لانچ کیا ہے، کیا پتہ یہ بھی ایسے ہی لانچ کیا جی گیا ہو جی جی، بندہ. یہ تو ایجنسیوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں یہ سارے بندے. انجینئر مرزا جیل میں بھی وہ قادیانیوں کا لانچ کردہ ہے. تو جی جی لیکن یہی اصل میں بڑا مسئلہ ہے. ہم تو دیکھیں نا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہم نے بالکل صرف ایسے ہی سوشل ہے. میڈیا کے اوپر آواز کو اٹھانا ہوتا ہے. جی اصل جی کام ایسے ہی تو ہے. قانونی یہ کام ہے، اور یہ تو بڑی سطح پہ یہ کام ہوں تو پھر یہ نہیں تو ہمارے جیسے ایک یوٹیوبر تو نہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ کوئی ایک حضرت ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی. ہم زیادہ کریں گے تو یہ ہے کہ ہمیں پکڑ کے اندر ڈال دیں گے. میں پہلے 4 دفعہ رہ کے آ چکا ہوں میں جیل میں. ہاں ہاں، اچھا اچھا. تو یہ ہے کہ آپ بہرحال آواز تو اٹھائیے نا، کوئی پرچہ تو کم از کم کٹے نا. بس ایسے ہی ہے. لیکن اب دیکھتے نا ہاتھ پڑتا ہو کہیں پہ تو پھر بندہ کرے کو.
ہم جیسوں کی سنتا کون ہے؟ تو بات مطلب یہ ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فتنے پھر ایسے ہی چلتے رہیں گے جب ہاتھ کوئی بھی نہیں ڈال رہا، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، کوئی نہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی کوئی بھی نہیں اٹھ رہا اور ان فتنوں کے بارے میں؟ حضرت بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسلام میں 3 درجے ہیں برائی کو برا جاننے کے لیے، یا تو اس کو ہاتھ سے ختم کریں، ہاتھ سے نہیں ختم کر سکتے کم از کم زبان سے بولیں، بالکل زبان سے بھی نہیں بولتے دل میں برا، ہم کوشش کر رہے ہیں، بالکل چلیں پہلے نہیں دوسرے میں نہیں تیسرے میں تو ہیں نا، ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بس بالکل یہ جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ بس یہ تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی تو یہ ایک پیغام بھی چلو قوم تک پہنچ جائے گا۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے میں بات کر کے، یقین کریں میں آپ کو دیکھتا رہتا تھا ہر دن وہ فارم پہ نا، لائیو بھی دیکھتا رہتا ہوں، ویسے ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو یہ آپ نے میری دلی تمنا جو ہے وہ پوری کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ بس یہی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں ان فتنوں کے بارے میں آواز ضرور بلند کریں۔ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن کم از کم آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث پاک کا مفہوم بھی سنایا۔ تو یہ ہے کہ ہم چلو ان لوگوں میں تو ہو جائیں کہ جو زبان سے روکنے والے ہیں یا دل کے اندر برا جاننے والے ہیں، تو ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ فتنے کا دور ہے اور فتنہ بڑھنا ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرمایا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک اپنا کردار ادا کرے کہ وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا، ہر پلیٹ فارم پہ ان کو بے نقاب کیا جائے۔ یہ جو ہماری ویڈیوز کے نیچے آ کے قاسم کے وہ چمچے بن کے کرتے ہیں نا کمنٹ وغیرہ، وہ اصل میں فیک کمنٹ ہوتے ہیں، کمپیوٹرائزڈ، یعنی مشینی کمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، وہ بدل کے کمنٹ کرتے ہیں، باور یہ کرواتے ہیں کہ ہم دیکھو اس کے مرید ہیں یہ، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی بندہ کھڑا بھی نہیں ہے، ایک بندہ نہیں اس کو ماننے والا۔ وہ مسنجی والی بات ہی ہے نا، وہ 4 بندوں کو اٹھا بھی یہی کرتا ہے، وہ فیک سبسکرائبر اکٹھے کرتا ہے، فیک ویور اکٹھے کرتا ہے ایک ویڈیو کے اندر، تو بس پیسہ لگائے تو بڑی بڑی ایسی ویب سائٹ ہیں جو آپ کو یہ فیک کمنٹ فیک سب کچھ دے دیتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ چلیں جی، جزاک اللہ جی، آپ سے بات کر کے بھی مجھے اچھا لگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔